اور عالمہ صفا میں چاہتی ہوں کہ آپ آغاز کریں، روزے کی فضیلت، روزے کی اہمیت بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ جو کہ اسلام کا ایک بنیادی رکن بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس عبادت کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے حوالے سے جس طرح ہمیں ملتا ہے کہ نماز انسان کی ایک مسلمان کے خوف اور خشیت کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ اس طرح کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، اپنی جبین بندگی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ اور جب ہم روزے کو دیکھتے ہیں تو روزہ ایک بندے کی عشق اور محبت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا اظہار ہمیں روزے میں نظر آتا ہے۔ اور وہ کس طرح کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء سامنے ہیں اور لذات دنیاوی ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن پھر بھی صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کا حکم ہمیں ان چیزوں سے روکے رہتا ہے، اور یہیں سے بندے کی محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اس کی بندگی کا اظہار کچھ ہوتا ہے۔ بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ندا باجی رضا ہوتا ہے یا رضا ہوتا ہے؟ رضائے الہی بھی کہہ سکتے ہیں، رضائے الہی بھی کہہ اچھا، سکتے دونوں ہیں۔ صحیح جی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے قرآن پاک کے تعلق سے کہ قرآن پاک میں اس کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلے روزوں کو فرض کیا گیا تھا، یعنی تم سے پچھلی جو امتیں تھیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض فرمایا تھا۔ اب یہیں سے روزے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں پر بھی روزے کو فرض فرمایا، اور اس امت پر کہ جس کو قیامت تک جس دین کو باقی رکھنا ہے اس میں بھی روزے کو فرض فرمایا تاکہ روزے کی اہمیت ظاہر ہو جائے۔ پھر اسی طرح آگے جو بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو اس اعتبار سے بھی اس عبادت کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول بارگاہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں تقوی کا حصول بھی ہوتا ہے۔ پھر ہم اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت روزہ رکھنے کے فضائل بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے حصول کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک مقام پر فرمایا کہ دیگر اعمال جو ثواب کے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اب آپ دیکھیں جو 10 سے 700 گنا تک اجر بیان فرمایا گیا وہ بھی اللہ ہی عطا فرما رہا ہے، لیکن پھر آگے جو یہ بات بیان فرمائی گئی کہ روزہ فقط میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں، یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے لیے جو اجر عطا فرمانا ہے اس کی کوئی لیمیٹیشنز بیان نہیں فرمائی، جتنا چاہے وہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما سکتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ مزید ایک اور روایت یہاں پر شامل کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آخرت میں مومن کی شفاعت کریں گے، اور وہ اس طرح کہ روزہ یہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں نے دن میں اس بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اور قرآن یہ کہے گا کہ میں نے رات میں اس کو بستر سے سونے سے دور رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں عبادات کی شفاعت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ اتنے زیادہ کثرت سے فضائل بیان ہوئے ہیں اور شفاعت کا یہاں پر مجدہ بھی سنایا گیا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم روزے کے مقاصد کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور روزے کی قدر یعنی رمضان کی اور روزے کی قدر کریں، اور اس کے تقاضوں کو اور اس کی جو ہے وہ مقاصد کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھیں۔ اور جب ہم اس کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو یقیناً سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ تقوی کا حصول ہو، اور تقوی اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم صحیح طور پر عبادت کو بجا لائیں۔ لہٰذا رمضان سے پہلے جس طرح ہم دیگر چیزوں کی تیاری کرتے ہیں تو یہ بھی تیاری سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو روزے کی عبادت ہے اس کے بارے میں جو بیسک انفارمیشن ہے کم از کم وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہر سال اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایک مرتبہ دوبارہ نئے سرے سے مطالعہ کر لینا چاہیے تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو اور صحیح طور پر ہم روزہ رکھنے کی برکتیں حاصل کر سکیں۔